السلام علیکم ناظرین، ڈی ٹی ایچ نیوز کے ساتھ میرا نام حافظ رضوان نذیر۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور آپ علیہ السلام کے اخلاق کا موازنہ ہم اپنے اخلاق کے ساتھ کریں گے کہ ہمارے پیارے پیغمبر سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا اور آج ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وإنک لعلی خلق عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ یقیناً ہمارے پیارے پیغمبر سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین اخلاق والے تھے، بہترین کردار والے تھے۔ آپ علیہ السلام کا اخلاق، کردار اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا پوری دنیا میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیے ہیں، نبی پیدا کیے ہیں، رسول بنائے ہیں، پوری دنیا کے انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ تھا، کیونکہ وہ اسی لیے سید ولد آدم کہلائے۔ آپ علیہ السلام وحی سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنا سامان، ضرورت کی چیزیں لے کر کے غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں پر اللہ کی عبادت کیا کرتے، اللہ کو یاد کیا کرتے، دن رات اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کیا کرتے۔ جب آپ کا یہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو آپ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے اور کھانے کی چیز لے کر کے چلے جاتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نبوت کا تاج رکھا۔ آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کا پیغام سناتے ہیں، کہتے ہیں اقرأ، پڑھیے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ما انا بکاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو پکڑا اور چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ایسے انہوں نے مضبوطی سے پکڑا اور چھوڑ دیا جہاں تک کہ میری قوت برداشت جاتی رہی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے سخت طریقے سے، اور 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے کہا پڑھو، اور میں نے پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ آیات نبی علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ آپ ان آیات کو لے کر سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوئے تو سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے فوراً سوال نہیں کیا کہ کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا، فوراً اس کے بارے میں جو ہے معلومات حاصل کرنا نہیں چاہیے، بلکہ جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ زملونی زملونی، آپ علیہ السلام کے شانے کانپ رہے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا تھا کہ اس سے پہلے ایسا واقعہ نبی علیہ السلام کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا۔ آپ علیہ السلام کانپ رہے تھے تو سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ پر کمبل کو اڑا دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی یہ حالت ٹھیک ہو گئی، اس حالت سے آپ نکل گئے تو نبی علیہ السلام نے اپنا یہ سارا واقعہ، سارا ماجرا جو غار حرا میں نبی علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، اپنی بیوی کو سنا دیا۔ اب سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ السلام کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کے اخلاق کو، کردار کو، آپ علیہ السلام کی اعلیٰ اوصاف کو بیان کرتی ہیں۔ سیدنا خدیجہ فرماتی ہیں آپ کو تسلی دیتے ہوئے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ہرگز نہیں، کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔
کیوں آپ میں کیا صفات ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کو، رشتوں کو ملانے کی بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ میں بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رشتوں کو جوڑنے کی بات کرتے تھے، ایک دوسروں کو ملانے کی بات کرتے تھے، لیکن ہمارا یہ اخلاق ہے، ہمارا یہ رویہ ہے، ہمارا یہ کردار ہے کہ ہم معاشرے کے اندر جہاں ہم جوڑنے کی بات ہوتی ہے وہاں ہم توڑ کے آ جاتے ہیں، جہاں ملانے کی بات ہوتی ہے وہاں ہم کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ہم اپنوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اخلاق اور کردار نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رشتوں کو ملاتے تھے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے کسوں کا، مجبوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور بیواؤں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو کما کر کے دیتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے کہ کون ہے محلے کے اندر، کون غریب ہے، کون محتاج ہے، کون یتیم ہے، جس کے پاس پیسے نہیں، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ کیا ہم نے بھی کبھی غور کیا ہے؟ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نواز ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ معمول ہے، ہماری یہ روش ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم اکتا جاتے ہیں، ہم تنگ آ جاتے ہیں، یار ہمارے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو یہ مہمان کو ہم کیسے کھلائیں گے؟ اللہ اکبر! نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کو اتنی عزت دی ہے، اتنا احترام کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر کوئی مشرک بھی، یہودی بھی اگر مہمان آ جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بھی عزت کرتے، اس کا بھی اکرام کرتے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان نوازی کرنے والے کے لیے ایمان کا حصہ قرار دے دیا۔ فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اور یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، آپ مہمان نوازتے۔ وَتُعِینُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جب لوگوں پر مشکل آ جاتی ہے، جب آفات آ جاتا ہے، جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو جو ہے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب یہ ساری صفات سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آگے جانے سے پہلے میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو صفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی ہیں، یہ صفات اگر پیدا ہو جائے تو میں 100% گارنٹی سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو بھی کبھی بھی زندگی کے اندر، آپ کی لائف کے اندر کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ تھا آپ کا اخلاق نبوت سے پہلے۔ اب نبوت کے بعد سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی سنیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا، آپ کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے کہتی ہیں کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے قرآن تو پڑھا ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تو قرآن تھا، آپ چلتے پھرتے جیسے قرآن چل رہا ہے، جن چیزوں کا قرآن نے حکم دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اطاعت کرتے تھے، جن چیزوں کا قرآن نے منع کیا ان چیزوں سے رک جاتے تھے۔ یہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلی، لوگوں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں گھر والوں کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر والوں کو تنگ نہیں کیا کرتے تھے، گھر والوں کو بری بات نہیں کہا کرتے تھے، گھر والوں کے لیے جو ہے اچھا سلوک ان کے ساتھ
ساتھ رکھتے تھے۔ یہاں بڑی افسوس سے مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق تھا، لیکن ہمارا باہر تو واٹس ایپ پر جو ہمارے فرینڈس ہوتے ہیں، فیس بک کے جو ہمارے فرینڈس ہوتے ہیں، جو یوٹیوب کے ہمارے ویورز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو ہمارا اچھا اخلاق ہے، اچھا رویہ ہے، اچھی بول چال کرتے ہیں، لیکن جب آتی ہے گھر کی باری تو وہاں ہمارا اخلاق ہی برا ہو جاتا ہے، وہاں ہماری گفتار ہی بری ہو جاتی ہے، وہاں ہمارا چال چلن ہی برا ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا اخلاق رکھنے والے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی گھر والوں کو ڈانٹا نہیں، حتیٰ کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں۔ اب دیکھیے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی۔ اب ذرا غور کرنا کہ انہوں نے خدمت کتنے سال کی ہے۔ کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی ہے۔ اب 10 سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی گالی گلوچ نہیں کی، کبھی برا بلا نہیں کہا، کبھی میرے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ یہاں بھی میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی 10 منٹ کی ملاقات میں اگر آپ کے ساتھ کوئی ملاقات کرے تو آپ کے اخلاق کی دجیاں اڑا کر کے رکھ دے گا، یار کہ فلانا بندہ، فلانا شخص جو ہے یہ اس کردار کا مالک ہے، برے اخلاق کا مالک ہے، بری گفتگو کا مالک ہے، اس کی زبان سے کوئی اچھی بات نکلتی ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی اور 10 سال کے عرصے میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بری بات نہیں کہی، کبھی برا سلوک نہیں کیا، کبھی بھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے۔ یہ تھی آپ کے گھر کی گواہیاں آپ کے اخلاق کے بارے میں۔ اب آئیے کہ آپ کے اخلاق کے بارے میں مشرکین مکہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، وہ آپ کے اخلاق کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر مکہ کے لوگوں کو مخاطب کیا، مکہ کے لوگوں کو بلایا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، بنو ہاشم والے، بنو عبد المطلب والے جمع ہو گئے، سارے کے سارے جمع ہو گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے بیک زباں ہو کر کے کہا کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں، ہم نے آپ کا صرف یہی تجربہ کیا کہ آپ سچ بولنے والے ہیں۔ تو میں ایک تخیلات بندہ ہوں، میں تخیلات کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ابو جہل نے کہا ہوگا اگر میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤں، اس پہاڑی کے پیچھے دیکھوں، اس پہاڑی کے پیچھے لشکر نہ آ رہا ہو تو میں کہوں گا میری آنکھوں نے جھوٹ دیکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محمد کی جو زبان ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ یہ تو تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کا عالم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا سچ بولنے والے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بھی آپ کی سچائی کا اقرار کرتے تھے۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لوگو الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات عطا کرتی ہے، سچائی سے انسان جنت کی طرف چلا جاتا ہے، اور والکذب یہلک، اور جو ہے جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچ بولنے کا عالم۔ اب دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عفو اور درگزر، معاف کرنے کا کیا عالم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا؟ آج اگر چھوٹی سی بات ہو جائے نا، کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی بھائی کے ساتھ نا، کسی اپنے چاہنے والے کے ساتھ، یا کوئی باہر کا بندہ چھوٹی سی اگر بات ہو جائے تو ہم اس سے چھوٹی سی بات سے ایسے ناراض ہو جاتے ہیں کہ مرنے دم تک ہم اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے دشمنوں کو بھی اپنے گلے لگاتے تھے۔ آئیے میں آپ کو تاریخ آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے رہنے والے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ ہی میں پیدا ہوئے، یہاں ہی
ہی آپ کا بچپن گزرا، آپ کا لڑکپن یہاں ہی گزرا، اور آپ علیہ السلام کی جوانی یہاں گزری۔ 40 سال تک نبی علیہ السلام مکہ میں ہی مقیم رہے۔ جب آپ علیہ السلام نے دعوت توحید دی، جب آپ علیہ السلام پر نبوت کا تاج رکھا گیا، اور جو لوگ آپ علیہ السلام کو صادق و امین کہہ کر کے پکارتے تھے، وہی لوگ کہنے لگے انک لمجنون، نبی علیہ السلام یہ جو ہے بندہ ہے یہ تو مجنون ہے، پاگل ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ آپ کو شیب ابی طالب میں بند کیا گیا، آپ کے صحابہ کو تپتی ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، تپتے ہوئے ریت پر لٹایا گیا، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، ان کی بدسلوکی کی وجہ سے، ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے، ان کے بد کرداری کی وجہ سے، ان کے بری روش کی وجہ سے، ان کے برے طریقے کی وجہ سے، جو وہ تکلیف اور تنگ کرتے تھے نبی علیہ السلام کو، ان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، اور نبی علیہ السلام کو مکہ بھی، نبی علیہ السلام کو بھی چھوڑنا پڑا، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی ان کی تکلیفوں کی وجہ سے۔ جب نبی علیہ السلام نے مکہ چھوڑا تو تب بھی جو آپ کے مشرک تھے، جو مشرکین مکہ تھے، تو تب بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھے، تب بھی انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں کی، نبی علیہ السلام کی ساتھ جنگ بدر لڑی گئی، آپ علیہ السلام کے ساتھ جنگ احد لڑی گئی، اور جنگ احد میں نبی علیہ السلام کو زخمی کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے دانت جو ربائی دانت ہیں وہ آپ علیہ السلام کے شہید کر دیے گئے، توڑ دیے گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس عالم میں لوگوں کو پھر بھی اس آپ کا اخلاق دیکھیے، آپ کا کردار دیکھیے کہ اس حالت میں دعا دے رہے ہیں اللہم اہد قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون، تو وہ جانتی نہیں ہے، اس میرے مقام و مرتبے کی جو جانتی نہیں ہے اس کو ہدایت دے۔ دیکھیں اس حالت میں بھی نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ جنگ احزاب لڑی گئی۔ اب اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام کمانڈر ان چیف ہیں، نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں سارے کا سارا اختیار ہے۔ آپ علیہ السلام اگر حکم دیتے تو مکہ کی پوری بستی کو تہس نہس کر دیا جاتا، مکہ کی پوری بستی کو ملیہ میٹ کر دیا جاتا، لیکن نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ اب پورے مکہ والے نبی علیہ السلام کے منتظر تھے کہ آپ ہمارے بارے میں جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دی تھیں، آپ علیہ السلام کے چچا کو شہید کیا، جو سید الشہداء کہلائے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا کہ ان کو ایک ہی جملے کے ساتھ معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، یہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ عام معافی کا اعلان کر دیا ان لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے اتنا عرصہ نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دی تھیں، جنگیں لڑی تھیں، لیکن نبی علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپناتے ہوئے ہم بھی لوگوں کی لغزشیں، ان کی جو کوتاہیاں ہیں معاف کر دیں، تاکہ ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں اور امتی کہلوائیں بھی، کہ جو نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا ہم اس اخلاق کو اپنانے والے بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے، اس لیے ہمیں نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ علیہ السلام کا مطلب کہ اتنا اچھا اخلاق تھا کہ ایک بندہ جو آیا، ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، کہ مسجد نبی میں آ کر کے اس نے پیشاب کر دیا۔ آج ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو اس کو ڈانٹتا پیٹتا، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد فزجرہ الناس فنہاہم رسول اللہ، تو لوگوں نے اسے منع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کی جو ہے پیشاب کو نہ روکو۔ جب اس نے پیشاب مکمل کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اس پر پانی بہا دیا جائے، اور نبی علیہ السلام نے اسے پاس بٹھا کر کے سمجھایا کہ مسجدیں اس کی چیز کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ تو یہ تھا آپ علیہ السلام کا اخلاق۔ آپ علیہ السلام بچوں کو بھی جو ہے آپ جب راستے میں جاتے تو سلام کرتے ان کو،
حضرت حسن حسین کے ساتھ آپ کا یہ رویہ تھا کہ آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاتے، آپ علیہ السلام بچوں سے پیار و محبت کیا کرتے. یہ تھا آپ علیہ السلام کا اخلاق، کردار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا اخلاق اور کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.